بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا، چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو کچھ دے تو اللہ تعالیٰ کے لیے دے، اور کسی کو دینے سے منع کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے منع کرے۔ اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اگر کسی سے بغض و دشمنی رکھے تو اللہ کے لیے رکھے، تو اس آدمی کا ایمان کامل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کے کامل ہونے کی گواہی دے دی۔ ایمان کامل کی پہلی علامت یہ بیان فرمائی کہ وہ دے تو اللہ کے لیے دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی موقع پر کچھ خرچ کر رہا ہے تو اس خرچ کرنے میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ انسان اپنی ذات پر بھی خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرتا ہے، صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہے، تو ان تمام مواقع پر خرچ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ صدقہ اور خیرات میں تو یہ بات واضح ہے کہ اس کو دیتے وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دے رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کا ثواب مجھ کو عطا فرما دیں۔ اس صدقہ دینے میں احسان جتلانا مقصود نہ ہو، نام و نمود مقصود نہ ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو، تو یہ دینا اللہ تعالیٰ کے لیے ہوا۔ صدقہ اور خیرات کے علاوہ بھی جہاں خرچ کرو وہاں بھی اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر لو۔ مثلا فرض کریں کہ آپ نے کوئی چیز خریدی اور دکاندار کو پیسے دے دیے۔ اب بظاہر تو یہ ایک دنیاوی معاملہ ہے، لیکن اگر وہ چیز مثلا گوشت ترکاری خریدتے وقت یہ نیت کر لی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر والوں کے جو حقوق میرے ذمے عائد کر رکھے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کے لیے یہ خریداری کر رہا ہوں، اور اگر اسی طرح دوسری نیت یہ کر لی کہ میں دکاندار کے ساتھ خرید و فروخت کا جو معاملہ کر رہا ہوں
وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس حلال طریقے کے مطابق کر رہا ہوں جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جائز کر دیا ہے، اور حرام طریقے سے معاملہ نہیں کر رہا ہوں، تو ان دونوں نیتوں کے ساتھ خریداری کا جو معاملہ کیا اور دکاندار کو جو پیسے دیے، یہ دینا اللہ تعالیٰ کے لیے ہوا۔ اگرچہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ تم نے ایک دنیاوی لین دین کا معاملہ کیا، گوشت خریدا یا کپڑا خریدا یا ترکاری خریدی، لیکن یہ دینا اللہ تعالیٰ کے لیے ہوا، کیونکہ اس کے اندر ہماری نیت اچھی ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دین اور دنیا میں صرف زاویہ نگاہ بدلنے کا فرق ہے۔ اگر زاویہ نگاہ بدل دو تو وہی دنیا تمہارے حق میں دین بن جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر جو کچھ کام کر رہے ہو، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، یہ سب کرتے رہو، مگر ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لو۔ مثلا کھانا کھانا ایک دنیاوی کام ہے، لیکن کھانا کھاتے وقت ذرا یہ سوچ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لنفسک علیک حقا، یعنی تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر کچھ حق ہے، اس حق کو ادا کرنے کے لیے کھانا کھا رہا ہوں۔ اور یہ بھی سوچ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا آتا تو آپ اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس پر شکر کرتے ہوئے کھانا کھایا کرتے تھے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کی اتباع میں کھانا کھا رہا ہوں، تو اب یہی دنیا کا کام دین کا کام بن گیا۔ لہذا وہ سارے کام جن کو ہم دنیاوی کام سمجھتے ہیں، ان میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جس کو ہم زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے دین نہ بنا سکیں اور اس کو اللہ کے لیے نہ بنا سکیں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں جتنے کام ہم کرتے ہیں ان کے بارے میں ذرا سوچیں کہ میں ان کے اندر زاویہ نگاہ بدل کر کس طرح ان کو دین بنا سکتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ کرنا صرف اس کا نام ہے کہ آدمی کسی ضرورت مند کو پیسے دے دے یا کسی غریب کو کھانا کھلا دے وغیرہ وغیرہ، بس یہ کام صدقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی کام صدقہ نہیں۔ لیکن حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک کام جو نیک نیت سے کیا جائے وہ بھی صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ کھانے کا وہ لقمہ جو انسان اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ صدقہ اس لیے ہے کہ آدمی یہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے یہ حق عائد کیا ہے، اس حق کو ادا کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کام پر صدقے کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ سب کام اللہ کے لیے دینے میں داخل ہیں۔ دوسری علامت یہ بیان فرمائی، اگر روکے یعنی منع کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے روکے اور منع کرے۔ مثلا کسی جگہ پر پیسہ خرچ کرنے سے بچایا، وہ بچانا بھی اللہ کے لیے ہو، چونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فضول خرچی نہ کرو۔ اس فضول خرچی سے بچنے کے لیے میں اپنا پیسہ بچا رہا ہوں، کسی کو نہیں دے رہا ہوں۔ یہ بچانا اور نہ دینا، روکنا اللہ کے لیے ہے۔ مثلا کوئی آدمی آپ سے ایسے کام کے لیے پیسے کا مطالبہ کر رہا ہے جو کام شرعاً ممنوع ہے، اب آپ نے اس کام کے لیے اس کو پیسے نہیں دیے تو یہ نہ دینا اللہ تعالیٰ کے لیے ہوا۔ ہمارے معاشرے میں نہ جانے کیسے کیسے رسم و رواج پڑ گئے ہیں کہ اس موقع پر فلاں تحفہ دیا جاتا ہے، اس موقع پر فلاں تحفہ دیا جاتا ہے، اس موقع پر یہ رسم ہے، اگر اس موقع پر نہیں دیں گے تو ناک کٹ جائے گی۔ اب اس موقع پر تحفہ دینے کا نہ تو شریعت نے حکم دیا ہے اور نہ اللہ اور اس کے رسول نے کوئی حکم دیا۔ مثلا تقریبات اور شادیوں میں نیوتا دیا جاتا ہے، اس کو اس قدر لازمی سمجھا جاتا ہے کہ چاہے کسی کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں، چاہے وہ قرض لے لے،
چاہے وہ حرام طریقے سے کما کر دے دے یا رشوت لے کر دے دے، لیکن یہ نیوتا ضرور دے۔ اگر نہیں دے گا تو معاشرے میں ناک کٹ جائے گی۔ اب ایک آدمی کے پاس دینے کے لیے پیسے موجود ہیں اور معاشرے کی طرف سے دینے کا مطالبہ بھی ہے، لیکن وہ آدمی صرف اس لیے نہیں دے رہا ہے، چاہے معاشرے کے اندر ناک کٹ جائے لیکن میرا اللہ تعالیٰ تو راضی رہے گا۔ اب یہ روکنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، یہ بھی ایمان کامل کی علامت ہے۔ تیسری علامت یہ بیان فرمائی، اگر محبت کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے۔ دیکھیے، ایک محبت تو بغیر کسی شائبے کے خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے، جیسے کسی اللہ والے سے محبت ہے، ظاہر ہے کہ اس سے محبت اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اس سے پیسے کمائیں گے، بلکہ اس سے محبت اس نیت سے ہوتی ہے کہ اس سے محبت اور تعلق رکھیں گے تو ہمارے دین کا فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور بڑی برکت کی اور بڑے فائدے کی محبت ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔